قیامت کا خوفناک منظر اور اس کی گھبراہٹیں، یہ ایسا دن ہے کہ ہر جاندار، ہر دی روح کہ اس کے حواس گم ہوں گے، اس کے ہوش اڑے ہوں گے۔ تین مواقع ایسے ہیں کہ ان مواقعوں میں کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم یہاں قیامت کے کچھ مناظر اور کچھ واقعات ذکر کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اس دن کی سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا، کسی کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنی فکر میں لگا ہوگا کہ میرا کیا ہوگا۔ بیٹے کو ماں کی فکر نہیں ہوگی، نہ ماں کو بیٹے کی فکر ہوگی، نہ دوست کو دوست کی فکر ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن کوئی حبیب اپنے حبیب کو یاد رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تین مواقع ایسے ہیں کہ کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، کہ میزان عمل کے وقت یہ فکر ہوگی کہ میرے اعمال کا بوجھ ہلکا ہے یا پلڑا بھاری ہے۔ نمبر دو، کہ اعمال ناموں کے اڑنے کے وقت یہ فکر ہوگی کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ اور تیسرا یہ کہ جہنم کی آگ سے ایک گردن باہر نکلے گی جو سب کا احاطہ کر لے گی، جو سب کو گھیر لے گی اور کہے گی کہ مجھے تین قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا۔ تینوں میں سے نمبر ایک، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتے تھے، کسی دوسرے کی پرستش کرتے تھے، کسی دوسرے کو معبود ٹھہراتے تھے۔ اور نمبر دو، ہر وہ شخص جو متکبر، جو اپنے گناہوں میں متکبر رہا اور سرکش رہا، اللہ کی نافرمانی کھلے سے کی اس نے۔ اور نمبر تین، کہ ہر اس شخص پر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، جس کو فکر ہی نہیں تھی، جس کو اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود وہ اس بات کو، اس پہ عمل، اس کی فکر ہی نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس پر لوہے کی کنڈیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ اس پر کچھ لوگ تو اس طرح گزریں گے جیسے ہوا کا جھونکا اور بجلی کی سی چمک کی طرح، اور کچھ لوگ بچتے بچاتے گزریں گے، اور کچھ لوگ زخم اور خراشے کھا کر اونگے منہ جہنم میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارا ہر لمحہ اس زندگی کی تیاری میں لگائے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔